قصہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر عیسیٰ اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے 3 روٹیاں اپنے ساتھ رکھی ہیں۔ ایک جگہ جب کھانے کا وقت ہوا، ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک غلام نے کھائی، ایک باقی بچ گئی۔ اب پانی پینے ندی کنارے گئے، اس غلام نے پیچھے سے وہ روٹی چھپا لی۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے اسے پوچھا کہ یہ روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے کہا چلو کوئی بات، اچھا چلو آگے چلو۔ چل پڑے، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہوا تو جناب عیسیٰ نے ہرنی کے ایک بچے کو آواز دی، اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، دونوں نے بیٹھ کر کھایا، اس کی ہڈیاں جمع کی، اس پر کچھ پڑا تو وہ زندہ ہو کر چل پڑا۔ آپ نے اس غلام سے کہا کہ تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کے لائق کیا ہے، بتا وہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی بات، چل پڑے، آگے بڑھ گئے۔ آگے گئے تو آگے دریا آ گیا۔ پیغمبر عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر پانی پہ چلنے لگے۔ وہ بھی پانی پہ چل رہا، ندی پار چلے گئے، دریا پار چلے گئے۔ جب پار اترے تو آپ نے کہا اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کے لائق کیا ہے، بتا وہ تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں پہنچے، ریت کا ڈھیر بنایا، ہاتھ رکھا اور کہا اے ریت کا ڈھیر، حکم اللہ سے سونا بن جا۔ سونا بن گیا۔ اب پیغمبر عیسیٰ نے اس کے 3 ڈھیر کیے، کہا ایک میرا، ایک تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب یہ بول پڑا، اس نے کہا کہ وہ روٹی میں نے ہی کھائی ہے، وہ میں نے ہی کھائی ہے۔ سونے کی ٹوکری کے یہ لالچ ہے نا، یہ ہرس ہے، بندے کو مرواتی ہے اس طرح۔ اس نے کہا وہ تیسری بھی میں نے کھائی ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اچھا پھر یہ تینوں تو رکھ لے، اگر تیرے اندر لالچ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی تیرا ہرس نہیں مرا، تیرے اندر کی بھوک ختم نہیں ہوئی، تو پھر تیری حیثیت نہیں کہ تو نبی کے ساتھ چل سکے۔ پھر یہ سارا مال تو لے، اور تیرا میرا راستہ آج سے جدا ہے۔ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری مجلس میں نہیں ٹھہر سکتا، تو اس قابل نہیں کہ میری مجلس میں ٹھہرے۔ پیغمبر عیسیٰ نے اسے وہ مال دیا، آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب وہ آدمی سونا لیے جا رہا تھا۔ اب جنگل میں جب 2 مزید آدمی اسے مل گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے مار کر یہ سونا اس سے لے لیں۔ اس نے ان کے انداز سے بھانپ لیا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے اور سونا لے جائیں گے، بھلا اس میں ہے کہ ان سے کہوں کہ سونا بانٹ لیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے مارو نا، حال یہ ہے کہ ہم تینوں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، میرا حصہ مجھے مل جائے، تمہارا تمہیں مل جائے، بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم سونے میں سے حصہ دے رہے ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ سونے کے حصے دار بنا لیا۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ بھوک لگ گئی ہے، اب کچھ کھانے کو ہونا چاہیے، کسی ایک کو تھوڑا سا سونا دے کر بازار بھیجتے ہیں، وہ جا کر وہاں سے کچھ کھانے کو لے آتا ہے، پھر ہم اس میں سے کھا لیں گے اور بعد میں حصہ بانٹیں گے، صبح جب دن چڑھے گا تو یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ اب اس نے ایک آدمی کو بھیجا جو کھانا لینے گیا۔ اس نے جا کر جب کھانا خرید لیا تو دل میں خیال آیا کہ اتنا سارا سونا اگر مجھے ہی مل جائے، اگر اکیلا میں ہی مالک بن جاؤں تو پھر ان 2 بندوں کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے جان چھڑواتا ہوں، کھانے میں زہر ملاتا ہوں، یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کھانا خریدا، زہر ملایا، کھانا لے کر آ گیا۔ ادھر جنگل میں بیٹھے ان دونوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ اس تیسرے حصے دار کو تو نکالیں، آدھا آدھا آ جائے گا، اس کا حصہ بھی آدھا آدھا بانٹیں گے۔ تو لہذا اسے آتے ہی یہ غصہ کر کے اتنی دیر سے آیا، چڑھ دوڑیں گے اور مار مار کے مار دیں گے، اور بعد میں آپس میں آدھا آدھا حصہ کر لیں گے۔ اب وہ واپس لوٹا، یہ دونوں پہلے سے منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے، چڑھ دوڑے اس پر، مار دیا اسے۔ بعد میں جب بالکل تسلی ہو گئی، کھانا کھانے بیٹھے، جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس میں زہر تھا، کھا کر مر گئے۔ وہ سونا بھی وہیں پڑا رہا اور یہ اپنی لالچ کا شکار ہو گئے۔ جناب عیسیٰ کچھ دیر بعد اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور وہاں وہ سونا اور ان مردار لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا یہ دنیا ہے، یہ اس کا انجام ہے،
یہ تمہارے سامنے ہے، لالچ بندے کو کہاں مروا دیتی ہے، نہ دین کا رہنے دیتی ہے نہ دنیا کا رہنے دیتی ہے، نہ دنیا باقی رہتی ہے نہ بندے کا دین باقی رہتا ہے۔ لالچ بندے کو اس قدر رسوا کروا دیتی ہے، لالچ بندے کو اس قدر برباد کروا دیتی ہے۔ تو لالچ مال کی ہو تو بھی بربادی ہے، لالچ ہمیشہ جینے کی ہو، بہت کچھ کر لینے کی ہو تو بھی بندے کو برباد کر دیتی ہے۔